ٹاس سے پاک فوج کے جوان کس مہارت کے ساتھ، کس حکمت عملی کے ساتھ نمٹے، تو یہ جاننے کے لیے اور اس رات کیا منظر تھا، یہ آپ کو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میجر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، سب سے پہلے تو بلکہ آپ کو عید مبارک، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو جاننا چاہیں گے کہ 6 اور 7 مئی کی شب بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں، رات کے آخری پہر، جب یہاں پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی، گولہ باری شروع کر دی، کیا منظر تھا اور آپ کیا مینٹلی پریپیئر تھے اور کیسے اس کو آپ لوگوں نے اور آپ کے جوانوں نے رسپونڈ کیا؟ جی دیکھیں، یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے پیچھے فالس فلیگ جو اینیمی نے آپریشن کیا پہلگام میں، تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو جب یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا اور پھر اس کے ساتھ ہی FIR ہوئی اور ساتھ ہی اگلے 5 منٹ کے اندر پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا، تو ہمیں تب سے پتہ تھا کہ ہمارا دشمن بہت مکار ہے اور وہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ تو ہم پہلے سے ہم ریڈی تھے اور ہم نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی، اور زمانہ امن میں ہم جو ہے اپنی کانٹیجنسیز بنا کے رکھتے ہیں۔ تو جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم جو ہے پہلے سے ریڈی ہوتے ہیں، اور ہماری جو تیاری ہے وہ 365 دن 24 گھنٹے مکمل ہوتی ہے، اور ہم فل فلیج تیار تھے۔ تو دا مومنٹ انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کی 6 اور 7 کی درمیانی شب میں تقریباً 1:30 بجے فائر سٹارٹ ہوا، تو ہم نے اس کی بھرپور جوابی کارروائی کی، اور اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ صبح 6:30 پہ اینیمی کا پہلا فلیگ ہمارے سیکٹر کے سامنے، وائٹ فلیگ اینیمی نے ریز کر دیا کہ ابھی ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے، تو ہمیں تھوڑی رسپائٹ چاہیے۔ تو بینگ مسلم اور انٹرنیشنل لاز کو بھی دیکھتے ہوئے، پھر جب اینیمی وائٹ فلیگ ریز کر لیتا ہے تو ہم پھر جو ہے اس کو پھر ہم تھوڑا رسپائٹ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی اگر کیجویلٹیز ہیں تو وہ پیچھے لے جائے، یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں۔ تو پھر ہم فائر روک لیتے ہیں جب وہ اپنا فلیگ ریز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے ہیں اور ابھی مجبور ہیں، اور ابھی وہ مزید فائر نہیں کر سکتے۔ جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئیں بھارتی سائٹ کے اوپر، بڑی تعداد کے اندر بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، اگرچہ کہ پاک فوج کے جوان بھی، انہوں نے یہاں پہ کچھ جوان جام شہادت نوش کیا، سویلین آبادی کو انہوں نے نشانہ بنایا، کچھ سویلین بھی شہید ہوئے، لیکن جو افواج پاکستان کی جو خاصہ ہے، جو ہم مسلم پاک فوج کا خاصہ ہے کہ جب بھی کوئی جوان شہید ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، کوئی سویلین شہید ہوتا ہے، تو یہ ہمارے جو جذبہ ہے اس کے اوپر مزید کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ جی دیکھیں، جو ہندوستان ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور جو مین ہمارا جو ڈسپیوٹ ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، جس کے بیچ میں ہم آلموسٹ 4 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ تو جب یہ ہمارا جذبہ جو ہے، جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو وہ ہمارا جو اگر 100% ہے تو وہ 200% ہو جاتا ہے، تو ہم اتنے جذبے سے لڑتے ہیں، اور یہ اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے کہ جو ہم نے مارکہ حق میں جو اینیمی کو، دشمن کو نقصان پہنچایا، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارا مورال ہمیشہ ہائی رہتا ہے، اور خاص کر انڈیا سے لڑتے ہوئے ہمارا مورال اور زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں آج ہم سب پاکستانی مجھ سمیت عید کی خوشیوں میں بھی ہیں، جی اور کچھ اپنے گھروں میں خوشیاں عید سیلیبریٹ کی، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں، تو سب لوگ ایک پیسفل مائنڈ کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس مارکہ حق میں، آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان نے اس قوم کی سپورٹ کے ساتھ دشمن کو بدترین شکست سے دوچار کیا، اور آج سب لوگ جب عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کی جو وہ امن کی وجہ سے ہیں، اور ان کی خوشیاں آپ کے قربانیوں اور آپ کے یہاں پر ڈیوٹی پہ مامور ہونے کی وجہ سے ہیں، تو آپ خود گھر سے دور ہیں، آپ عید کیسے منا رہے ہیں اور آپ کے کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیں، ہم جب سے فوج میں ہیں ہمیں یہی پتہ ہے اور یہی سکھایا بھی گیا ہے کہ میری یونٹ میرا گھر، جو یونٹ ہوتی ہے ہم اس میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے، تو ہم یونٹ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں ایک پاکستانی آرمی جوان ہو یا افسر ہو، اس کے لیے اس سے بڑی فخر کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے، اور عید کے موقع پہ بھی وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا، یا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے بہن بھائی اور جو ہماری فیملیز ہیں پیچھے، وہ پرسکون عید جو ہے وہ گزار رہی ہیں۔